سر ننگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پاؤں کھلے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اصل میں سر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ رکھا ہے، جوہر رکھا ہے، اور یہ اس کی عقل کے دشمن ہے۔ گرمی میں خوب اس کو جلاؤ اور سردی میں خوب اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرو تاکہ وہ دماغ جو ہے معاف ہو جائے۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی شریف شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضور اکثر کے اوپر پگڑی باندھتے تھے اور بعض اوقات سر کو تیل لگاتے تو پھر ٹوپی کے نیچے ایک اور کپڑا رکھ لیتے تھے تاکہ ٹوپی کو تیل نہ لگے۔ اور یہ بات تو ان کے بزرگ جو ہیں بدیع الدین آنکھ جھنڈا، اس نے بھی مضمون لکھا، مجھے پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا ہو آپ نے پھینک کر ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ آج کل جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں نے اس کو شعار بنا لیا، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ وہ قسطوں کے اندر یہ مضمون ختم نبوت نے بھی شائع کیا تھا ان غیر مقلدین کے حوالے سے، پہلے غیر مقلدین کے یہ الاعتصام میں شائع ہوا تھا۔ اور اسی طرح داؤد غزنوی جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھنے کے بڑا مخالف تھا، کتاب داؤد غزنوی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور فتاوی علماء حدیث کے اندر لکھا ہے کہ داؤد غزنوی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کہیں سفر میں ہے اتفاقاً کپڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ مجبوری ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن ننگے سر سستی کی وجہ سے نماز پڑھنا، کپڑا ساتھ نہ رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ منافقوں کی نماز کہتا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى۔ اس سستی کی وجہ سے کپڑا سر پہ نہ رکھنا یہ منافقوں والی نماز ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے ننگے سر نماز پڑھنے کو تو یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ یہودی ننگے سر عبادت کرتے تھے، اور اگر جو ہے وہ اس کو فیشن سمجھتا ہے تو یہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو بہرحال یہ ننگے سر نماز پڑھنا اچھی چیز نہیں۔ یہ جواب دیا تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کر دیا کہ اس میں حرج کیا ہے کہ کوئی ننگے سر نماز پڑھ؟ اس نے کہا کہ تیرا سوال ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی یہ پوچھے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ کے لیے سر نیچے ٹانگے اوپر کر لے۔ فرمایا کہ جس طرح ہر عقل مند سمجھے گا کہ یہ ایک بے وقوفی والی حرکت ہے تو اسی طرح یہ بھی ننگے سر نماز پڑھنا بھی بے وقوفوں والی حرکت ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے سجدے کے باب میں کہ صحابہ کرام پگڑی کے اوپر سجدہ کرتے تھے، یعنی پگڑی کا پیچ آگے کر لیتے تھے اگر وہ گرم جگہ ہوتی یا زیادہ ٹھنڈی ہوتی تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے سروں کے اوپر پگڑیاں ہوتی تھی، ننگے سر نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ باب الصلاۃ فی الثیاب کے الفاظ ہیں، ثوب کی جمع ہے تو کم از کم 3 کپڑوں کے اوپر بولا جاتا ہے کہ ایک سر کا کپڑا ہو۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خذوا زینتکم عند کل مسجد قرآن کی جو آیت ہے کہ اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو نماز کے وقت، اس میں لکھا ہے کہ یہ سر کی زینت جو ہے یہ سر کا لباس ہے، لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ خذوا زینتکم یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور ابن ابی شیبہ انہوں نے تقریباً 17 روایتیں نقل کی ہیں 2 بابوں کے اندر کہ اگر کوئی پگڑی کے پیچ کے اوپر سجدہ کرے تو جائز ہے یا جائز نہیں۔ بعض مکروہ کہتے تھے، بعض مکروہ نہیں کہتے تھے۔ کل 17 صحابہ اور تابعین کی روایات ہیں، معلوم ہوا کہ کوئی ننگے سر نماز نہیں پڑھتا تھا، اس میں اختلاف تھا کہ پگڑی کے پیچ پہ سجدہ کرنا جو ہے وہ کیسا۔ منظر عمار کے اندر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمائم تیجان العرب، کہ یہ پگڑیاں جو ہیں یہ عربوں کے تاج ہیں، اس کو تاج فرماتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی جائے وہ 70 گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے بنسبت اس کے جو پگڑی کے بغیر پڑھی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر بھی جو ہے بلکہ نماز کے باہر بھی سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ہونا چاہیے، اور جو کھلے کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ شیطان کا بچہ گزر جاتا ہے اس لیے ہم اس کا راستہ جو ہے وہ بند کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ بھی ہے کہ
ایک حنفی کھڑا تھا غیر مقلد ساتھ ہے، وہ اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھاتا جاتا ہے، وہ پیچھے کرتا ہے پھر چڑھا دیتا ہے، آخر تنگ آ کے وہ اس نے اس کی یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس کے اوپر ایڑی ماری، تو انگلی چڑھا رہا تھا انگلی کے اوپر، اب اس کی چیخ نکل گئی، لڑنے لگ گیا، نماز ٹوٹ گئی دونوں کی۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے کیوں مارا مجھے، یہ ایڑی کیوں ماری ہے؟ کہتا ہے تو کیوں میری انگلی کے اوپر انگلی چڑھاتا تھا؟ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس کو میں روکنے کی کوشش کرتا تھا کہ شیطان نہ درمیان میں آ جائے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو شیطان کی چیخ نکلوا دی، کوشش ہی کر رہا تھا۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر یہ ہے کہ مومن وہ کامیاب ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب دوسرے کی انگلی کے اوپر انگلی چڑھاتا ہے نہ اپنا خشوع رہے گا نہ ہی اس کا خشوع رہنے دے گا۔ اور اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتا اپنی دائیں جانب نہ رکھے، دائیں جانب کا احترام کرے، اور بائیں جانب بھی نہ رکھے، کیونکہ تمہاری اگرچہ بائیں ہوگی لیکن دوسرے کی دائیں جانب ہوگی۔ یہ فرمایا کہ اگر اور جگہ نہ ہو تو پاؤں کے درمیان رکھ لے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر بخاری میں فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ دونوں آدمیوں کے درمیان کچھ جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ جوتا رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی روک رہے ہیں۔ اگر پاؤں کے اوپر پاؤں ہی چڑھانا ہوتا تو پھر تو جوتے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جوتے رکھنے کی جگہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھانا جو ہے وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب یہ روایت پیش کرتے ہیں بخاری شریف صفحہ 100 کی، حضرت انس اور نعمان بن بشیر کی ہے کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملتا تھا۔ اللہ کے سارے جو ہیں وہ شارحین کہتے ہیں کہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، محاذات مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس سے خشوع خضوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضور جو ہے وہ صفیں درست کیا کرتے تھے، حضرت عمر بھی وہ یہ سینوں کے برابر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر روایت پوری نعمان بن بشیر کی یہ ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، اور اگر یہ کیا جائے قد برابر بھی ہے تو پھر بھی یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں لگتی، ایک طرف اگر جوکے لگائے گا دوسری طرف سے رہ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مجازی معنی تھا وہ جو میں نے کہا تھا کہ تعیین معنی کے لیے جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ جہاں پوری امت مجازی معنی مراد لے وہاں انہوں نے حقیقی معنی مراد لینا ہے، جہاں پوری امت کسی حدیث کا حقیقی معنی مراد لے انہوں نے مجازی معنی مراد لینا، اس وجہ سے وہاں حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی سے کہا کہ بھی کیوں یہ ٹانگیں چوڑی کرتا ہے؟ کہتا ہے جی شیطان کو روکتا ہوں۔ ادھر سے تو روک دیا اور نیچے سے اتنا بڑا پھاٹک جو ہے وہ کھول دیا، اس سے جو ہے وہ اگر گزر جائے تو پھر بلکہ یہاں سے گزرتے اگر سینگ کہیں پھنس گیا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے روپڑی سے یہی کہا، عبد القادر روپڑی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، آگے جو ہے وہ پستول ہے تو وہ ڈر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پستول سے پہلے خندق بھی ہے اس نے بنائی ہوئی، یہ اس کے اندر جو ہے وہ اگر وہ داخل ہو گیا تو کام خراب ہوگا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تلعبوا بمقاعد بنی آدم، کہ یہ جو ہے یہ بنی آدم کی مقاعد سے جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اس وجہ سے کام جو ہے وہ اور بگڑ جائے گا۔ اور خشوع خضوع والی نماز یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ 4 انگلی کا فاصلہ ہو، یہ آدمی ناک کے نیچے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور سجدے کی جگہ جو ہے وہ نظر ہو تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ خشوع خضوع والی نماز ہے۔ دودھی داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نشان ہو مشت پر ضروری نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام کی داڑھی ایک مشت سے کام تھی کٹانے کی وجہ سے۔ مولانا ابوالکلام جو غیر مقلد تھے نا، مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ آزاد ہی تھے، غیر مقلد تھے، والد ان کے جو ہیں وہ بریلوی تھے اور خود جو ہے وہ غیر مقلد تھے۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ سیاسی جو ہے وہ ان کا اتحاد تھا سیاست کے اندر جو ہے وہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز کے اندر انہوں نے رفع دین نہیں کی، جب علیحدہ سنتے پڑھنے لگے تو پھر رفع دین کی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟
یعنی کہ رفع دین جو ہے وہ فرائض اس کے متحمل نہیں ہے، ان میں گنجائش نہیں ہے، نفلوں کے اندر گنجائش۔ میں نے کہا کہ یہ بھی عجیب آپ نے دی ہے۔ اور مودودی جو ہے وہ یہاں افراط و تفرید ہے، وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی رکھ لو۔ اب یہاں مقدار جو ہے وہ ایک مشت کیا گئی، اور علامہ شامی نے اور دوسرے سارے فقہا یہی کہتے ہیں کہ مشت سے کم داڑھی رکھنا جو ہے وہ ہیجڑوں کا کام ہے، یہ جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔